السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن تھی۔ ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے۔ دور دراز کے سفر کی صعوبتوں اور مشکلات کی وجہ سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے حق میں نہ تھے، مگر عین روانگی کے وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کرب جدائی کے آثار دیکھے تو آپ کو اپنے ساتھ شریک سفر کر لیا۔ یہ قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچا جو حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اسی حوران کے علاقے میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بخیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس سے پہلے قریش بارہا اس راستے سے گزرتے اور یہاں قیام کرتے رہے، لیکن اس راہب نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ اس مرتبہ قریش کا قافلہ وہاں ٹھہرا تو وہ راہب خلاف معمول گرجے سے باہر نکل آیا اور سب کو تجسس سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے لپک کر آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے اکابر پوچھنے لگے، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے بتایا، جس وقت آپ لوگ گھاٹی سے نکلے تو سارے درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کسی نبی ہی کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ آپ کے شانے کی نچلی جانب ہے اور سیب کی طرح ہے۔ پھر راہب واپس گیا۔ اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ قریش کھانا کھانے چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ راہب نے دسترخوان پر آپ کو نہ پایا تو کہنے لگا، انہیں فوراً بلاؤ۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ فگن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے ہیں اور اب کوئی سایہ دار جگہ موجود نہیں، مگر جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب بولا، دیکھو یہ درخت ان پر کس طرح اپنی چھاؤں نچھاور کر رہا ہے۔ پھر اس نے تاکید کی کہ آپ لوگ انہیں روم نہ لے جائیں۔ اگر رومیوں نے دیکھ لیا تو خدشہ ہے کہ وہ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رومیوں کی آمد۔ راہب کا یہ اندیشہ بلا وجہ نہ تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر روم کی طرف سے آنے والے 7 آدمیوں پر پڑی۔ وہ قریب آ گئے۔ راہب نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلا ہے۔ ہم نے اس کی تلاش میں ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے پوچھا، کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی موجود نہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم اچھی طرح باخبر ہیں، ہمیں پکی خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آئے گا۔ یہ بات سن کر راہب نے پوچھا، ارے اللہ کے بندوں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے راہب سے عہد کیا کہ ہم آئندہ اس نبی کے در پہ آزار نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں وہ لوگ راہب ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے قریشیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ اس نے ابو طالب سے نہایت اصرار کے ساتھ درخواست کی، از راہ کرم اس بچے کو فوراً واپس بھیج دیجیے۔ ابو طالب رضامند ہو گئے اور آپ کو واپس روانہ کر دیا۔ رومیوں یعنی کرسچنز کی دشمنی کے اسباب۔ رومیوں نے عربوں کے بہت سے علاقوں بالخصوص شام اور اردن پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ شام کے غلے، پھلوں، دودھ اور شہد پر خوب عیش کر رہے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ آنے والا نبی اور اس کے ساتھی ہمیں ان ثمربار علاقوں سے محروم کر دیں گے۔ رومیوں کے یہ خدشات
بالکل صحیح ثابت ہوئے، اور غزوہ معطا کے اور تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شام کے علاقے فتح کر لیے اور وہاں کے باشندوں کو، جو عربوں ہی کے رشتہ دار تھے، رومیوں کے ظلم و استحصال سے نجات دلائی۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی۔ یثرب، وادی القریٰ، خیبر اور اس کے آس پاس بہت سے یہودی آباد تھے۔ یہ مختلف علاقوں خصوصاً شام سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے۔ یہودی علماء وقتاً فوقتاً اس علاقے میں اپنے آنے کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور اسی علاقے سے ہونے والا ہے۔ ان کی یہ بھی آرزو تھی کہ آنے والا نبی انہی میں سے ہو۔ وہ اس نبی کے شدت سے منتظر تھے اور اس کے ظہور کی صورت میں دوبارہ اپنے عروج کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا تعلق، یعنی اس آنے والے نبی کا تعلق یہود سے نہیں، تو وہ شدید حسد اور بغض میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ترجمہ، یا وہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اے نبی، یقیناً آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان کے لیے دوستی رکھنے میں قریب ترین یقیناً ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پختہ دانشمند عالم ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ یعنی آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کی صفات بیان کی ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یمن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ انہوں نے اس سفر میں کئی غیر معمولی نشانیاں دیکھی ہیں۔ مثلاً انہوں نے بتایا کہ ہم جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں ایک خوفناک اڑیل اونٹ ملا۔ وہ راستے روکے کھڑا تھا۔ جو ہی اس اونٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ فوراً بیٹھ گیا اور ادب و عاجزی سے اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ راستے میں شدید سیلاب آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارا پانی خشک کر دیا اور ہم وادی سے صحیح سلامت گزر گئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک انصاری خاندان کے پاس ایک اونٹ تھا۔ اس خاندان کے لوگ اس اونٹ سے بار برداری کا کام لیتے تھے۔ وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے اور اس اونٹ پر لاد کر لایا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن یہ اونٹ سرکش ہو گیا۔ اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جو ہی وہ لوگ اس پر سامان لادتے وہ بیٹھ جاتا، پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ یوں ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ غریب لوگ تھے، دوسرا اونٹ لینے کی سکت نہ تھی، بہت پریشان ہوئے۔ آخرکار مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پاس صرف ایک ہی اونٹ ہے، اسی پر ہم پانی بھر کے لاتے تھے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اپنی پیٹھ پر کوئی چیز نہیں رکھنے دیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری فصلیں مرجھا گئی ہیں اور کھجوریں خشک ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ سب اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ باغ میں قدم رکھا تو دیکھا کہ وہ اونٹ ایک کنارے پر الگ تھلگ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب چل پڑے۔ خوف کے مارے انصاریوں کے دل دھڑکنے لگے، مبادا اونٹ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ وہ گھبرا گئے اور چلا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ تو باولے کتے کی طرح یعنی وحشی ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے وہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جب اونٹ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے قریب پہنچ کر سجدہ کر کے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے اسے پیشانی سے پکڑا اور کام پر لگا دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک جانور نادان ہونے کے باوجود آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے گر پڑا ہے۔ ہم تو انسان اور صاحب عقل و دانش ہیں، ہمیں تو بالاولیٰ آپ کے سامنے سجود ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کو
زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی پیشانی کسی انسان کے آگے جھکائے۔ اگر کسی انسان کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس لیے کہ خاوند کے بیوی پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوران سفر ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، اس پر پانی لاد کر لایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اونٹ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ فوراً اپنی گردن آپ کے قدموں میں جھکا کر یوں بلبلانے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گزارش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، جی نہیں، میں اسے بیچوں گا نہیں، بلکہ میں یہ اونٹ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اسے میرے ہاتھوں فروخت کرو۔ اس نے کہا، میں تو یہ اونٹ آپ کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ یہ اونٹ ایک ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو سنو، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک تھوڑی دیتا ہے، لہٰذا تم اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں اور برے اخلاق سے بیزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی اور حفاظت میں تھے۔ زمانہ رضاعت کے دوران ہی میں شق صدر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر خصوصی نگہداشت کا یہ انتظام سدا آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بچپن، لڑکپن، جوانی، غرض ہر دور میں زمانہ جاہلیت کی ان آلائشوں سے یکسر پاک رہا جن میں سارا عرب بری طرح لت پت تھا۔ بت پرستی سے نفرت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا سارا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی غیر اس کا شریک نہیں۔ اس حقیقت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہت فضیلت دی ہے۔ آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرے، نہ خود ایک دوسرے کا رب بننے کی کوشش کرے۔ انسان کی پیشانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جھکنی چاہیے، یہی انسان کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہی ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس کی فطرت سلیم ہو وہ ناموافق حالات کے باوجود حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک روشن مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی کہ یہ جو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں تو لاجک سمجھ نہیں آتی اور ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی واضح دلیل نہیں ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، اکثر جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی خدا کو ہی نہیں مانتے یا جو مانتے بھی ہیں خدا کو لیکن اللہ تعالیٰ کو اور خدا نہیں مانتے یا اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، وہ یہی اکثر بہانے بناتے ہیں یا تراشتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے قرآن مجید میں اور دوسری کتب میں بھی یہ واضح کر دیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی نبی نہیں موجود تھے کہ جن کی باتیں سن کے یا جن کے دلائل سن کر وہ اللہ پر ایمان لاتے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی عقل سلیم کو ہی استعمال کرتے ہوئے اللہ تک پہنچے تھے۔ وہ کتنے کٹھن اور کیسے کیسے نازک حالات سے گزرے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ہر لمحے ان کا کردار منور نظر آیا۔ ساری قوم مظاہر پرستی، توہم پرستی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ خود ان کا اپنا گھر بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ان کے باپ کا پیشہ ہی بت بنا کر فروغ کرنا تھا، مگر یہ ساری باتیں مل کر بھی ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیمہ کو بدل نہ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا رخ ہمیشہ ایک ہی خالق و مالک کی طرف رکھا۔
یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ ان کے پاس بھی تو یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ میرا تو ماحول ہی ایسا تھا، میں تو بت پرستی کے ماحول میں پلا بڑا ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ کوئی خالق حقیقی ہو سکتا ہے جو کہ اتنی عظیم قدرت والا ہے کہ ان بتوں کا تو کوئی، یہ بت تو کسی بھی طرح اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے، انہی کی دعا تھے۔ آپ نہ صرف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے بلکہ اولاد آدم کو اسی فطرت پر واپس لانے اور ان کے اس پر قائم رہنے کے سب سے بڑے داعی اور مربی بنائے گئے۔ قیامت تک فطرت سلیمہ کی طرف واپسی کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی رجحان اور رویے بچپن ہی سے سب سے جداگانہ اور ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بتوں سے یہ نفرت اس وقت بڑی وضاحت سے نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے قریش کے طریقے کے مطابق لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ فرمایا، لات و عزیٰ کا حلف دے کر مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، اللہ کی قسم مجھے ان بتوں سے جس قدر شدید بغض اور نفرت ہے اتنی کسی اور شے سے نہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، مجھے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوسی نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گفتگو فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پوجا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ہرگز عزیٰ کی پوجا نہیں کروں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، عزیٰ کو چھوڑیے، عزیٰ کے بارے میں عروہ کہتے ہیں کہ یہ ان کفار قریش کا بت تھا جس کی وہ رات کو سونے سے پہلے پوجا کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بتوں کی حقیقت کس طرح کھلی؟ قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کئی اور سلیم الفطرت افراد بھی موجود تھے جو بت پرستی کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی بت نہیں پوجے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ بتوں سے اٹے ہوئے ماحول میں رہ کر بت پرستی سے بچ جانا فی الواقع بڑی تعجب کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آج جو ہم ماحول کو بار بار قصوروار ٹھہراتے ہیں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ اتنے برے ماحول میں اپنی ذات کو بچا لیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میں بلوغت کے قریب تھا، ایک دن میرے والد ابو قحافہ مجھے بت خانے لے گئے۔ انہوں نے بتوں کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہنے لگے، یہ تمہارے معبود ہیں۔ میں فطری طور پر ذہین تھا، میں نے بتوں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک بت کے قریب گیا اور اس سے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، مجھے اچھا سا لباس فراہم کرو۔ اس کا بھی جواب نہ ملا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر بت پر مارا، وہ ایک دم منہ کے بل گر پڑا۔ یوں مجھ پر بتوں کی حقیقت کھل گئی۔ میں جان گیا کہ ان بے حس و حرکت بتوں کی پوجا بہت بڑی حماقت ہے۔
جب بت پرستی کے سلسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بتوں کی نسبت اس مقدس ہستی کا رد عمل کیا ہوگا جس کے سر پر انسانیت کی رہنمائی کا تاج سجنے والا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی نہ صرف خود بتوں سے ہمیشہ دور اور نفور رہے بلکہ دوسروں کو بھی بت پرستی سے منع کرتے رہے۔ نبوت سے پہلے ہی بتوں سے اجتناب کی نصیحت۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش طواف کرتے ہوئے برکت کے لیے اپنے بت اصاف یا نائلہ کو بھی ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ یہ دونوں بت تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ساتھ میں نے بھی طواف کیا۔ جب میں ایک بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے ہاتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھوں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے پھر ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس حرکت سے منع نہیں کیا گیا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا۔ یہ اس شخص کی شہادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح عزیز تھا اور سفر و حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصاف اور نائلہ نامی جن دو بتوں کا ذکر کیا ہے وہ ایک جوڑا تھا۔ قریش کے ہاں مشہور تھا کہ یہ مرد اور عورت تھے۔ دونوں نے کعبے کے اندر زنا کا ارتکاب کیا۔ استغفر اللہ۔ دونوں مسخ ہو کر پتھر بن گئے تھے۔ مشرکین نے اس جوڑے کے تانبے کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہاں پہ ہم ریڈنگ اپنی سٹاپ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔